انسانی اسمگلنگ کے بڑے شکاری لائے نیا جال جو لیپ ٹاپ اسکرینز پر بچھایا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے خاص طور پر آئی ٹی کے نوجوانوں کو جعلی کمپنیوں کے انٹرویوز کے ذریعے پھانسا جاتا ہے، لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پاسپورٹ ضبط کر کے ان کو انسانی اسمگلنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی غیر ملکی آئی ٹی اور ٹیک کمپنیوں میں ملازمت کے نام پر نوجوانوں سے 8 سے 10 لاکھ روپے پاکستان میں ہی وصول کر لیے جاتے ہیں، پھر انہیں وزٹ ویزے پر پہلے میانمار اور پھر تھائی لینڈ لے جایا جاتا ہے، جہاں سہانے خواب ڈراؤنی حقیقت بننے لگتے ہیں۔ پڑھے لکھے بچوں کو جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، جس میں کمبوڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، وہاں آئی ٹی کمپنیز ہیں۔ ان آئی ٹی کمپنیز میں آپ کو ہم 800، 1000، 1200 ڈالر کی سیلری دیں گے۔ جو اگر بھاگنے کی کوشش کرے ان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، وہاں انہیں ٹارچر کرتے ہیں، الیکٹرک شاکس دیتے ہیں اور انہیں بڑی غلط سچویشن میں، بڑا ان کو میزریبل کنڈیشن میں رکھ کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ ایک سال میں کم از کم 15,000 سے زائد افراد غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ اور دیگر ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک ایسے نوجوانوں کو فریب کے جال میں پھنسا کر ہی نئی واردات کے لیے نیا روٹ استعمال کرتا ہے۔ یورپ کے لیے بلوچستان سے ایران کے ذریعے ترکی پھر یونان کا سمندری راستہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے، جہاں تفتان اور پشین جیسے خفیہ راستے درجنوں جانیں نگل چکے ہیں۔ انسانی اسمگلرز یورپ، مشرق وسطی اور آسٹریلیا کے لیے مختلف راستے استعمال کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے لیے ملائیشیا یا تھائی لینڈ، پھر انڈونیشیا اور سمندر کے راستے یورپ، مشرق وسطی کے لیے ایران کے راستے عمان یا بعض صورتوں میں فضائی سفر اختیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے 3 سے 4 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ مجبور معصوم لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں اور یہ چلے جاتے ہیں کمبوڈیا اب آن وزٹ ویزا۔ جب ٹارگیٹ ان کا اچیو نہیں ہوتا تو اس کو ٹارچر کرتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں کہ کسی کے تھرو تو ادھر اسکیمنگ لگی ہوئی ہیں اور اس میں شفٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ، ٹارگیٹ اپنا اچیو کریں یا کسی کے کالیں کرتے ہیں تو بھئی اپنے گھروں سے پیسے منگاؤ۔ یہاں تک ابھی تو نئے ٹرینڈ یہ بھی شروع کیا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک جس طرح تم ہو، ایک کسی نہ کسی کو ادھر پہنچواؤ تو پھر آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ کوئی بھی نوکری جس میں پہلے پیسے مانگے جائیں، آن لائن انٹرویو کیا جائے اور اس کے بعد پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے، وہ نوکری نہیں، انسانی اسمگلنگ کا جال ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق کمبوڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور بینکاک اس نیٹ ورک کے بڑے مراکز بن چکے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی رابطے مضبوط بنائے جا رہے ہیں۔ اگر بیرون ملک کا کوئی انوالو ہوتا ہے تو ایف آئی اے میں سسٹم ہے، انٹرپول کے تھرو ہماری ٹی ٹی ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں اور کافی ان میں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں ہم سے۔ کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کوئی غیر قانونی حرکتیں ہوں، تو وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، ایمبیسی بھی ساتھ دیتی ہے۔ ہم نے پروفائل شروع کیا، اس کا بیک گراؤنڈ شروع کیا، اس کا کوشچننگ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ بھئی تم جاتے ہو وزٹ پہ کسی بھی ملک میں، رہائش کہاں ہے، ٹرانسپورٹ کس طرح کرو گے، کتنے پیسے کتنے لے کے جا رہے ہو۔ ایجنٹ جو ہے نا اس حساب سے بھی ٹرین کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی کوشچننگ میں غلط فہمی پیدا ہو۔ لیکن سوالوں جواب میں پولیس آفیسر کے پاس ہمارے ٹرینڈ بندے ہیں ایئرپورٹ پر، تو سسپیکٹ کے بنیاد پر ہم ادھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو آف لوڈ نہ کریں۔ ایف آئی اے سمیت دیگر اداروں کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن عوام بھی خبردار رہیں کہ حقائق سے نظریں چرا کر سجائے جانے والے خوابوں کا انجام اکثر بھیانک ہی ہوتا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ قمر المنور، سما اسلام آباد۔